بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک ٹائم کے معزز ویورز، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی انسان کی خواہشات اور تمناؤں کی کہانی ہے جو جب اس کے قص سے اوپر نکل جائیں، انسان کا قد ہوتا 6 فٹ کا ہے اور اس کی خواہشات آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ تمنائیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی چادر جتنی ہوتی ہے وہ اتنے پیر نہیں پھیلاتا، بلکہ چادر کی کمی کا رونا روتا ہے بجائے اس کے کہ پیر سمیٹ لے۔ اور ضروری تو نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے۔ کچھ یہی ہماری آج کی کہانی کے کردار نجمہ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر غریب اور کمزور اور ڈرپوک۔ اس نے بڑے غیر فطری راستے اپنائے شیراز کو حاصل کرنے کے لیے۔ شیراز اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور خواب بھی اس کے بہت خوبصورت تھے۔ خواب سے جب وہ جاگتی تو اپنی پلکوں پہ بہت دیر تک خوابناک ہلاوٹ محسوس کرتی، اس کی آنکھوں میں مٹھاس اتر آتی، مگر خوابوں کے علاوہ اس کو شیراز اپنا بنتا ہوا بہت مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بہت فرق تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ بہت عرصے پہلے دونوں ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر کے کسی ملک کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ شیراز کا گھرانہ خاصا خوشحال گھرانہ تھا اور شیراز پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا تھا، جبکہ نجمہ پڑھائی میں اچھی نہ تھی، اسی لیے وہ ڈاکٹر نہ بن سکی۔ جبکہ شیراز نجمہ کو پسند ضرور کرتا تھا، مگر شادی کے لیے نہیں، کیونکہ اس کو تو شادی کسی لیے ڈاکٹر سے کرنی تھی اور اس بات کا اظہار وہ برملا کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ نجمہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم ڈاکٹر بن جاتی، مگر نجمہ تو صرف ایک نرس اور ایک سسٹر بن سکی، کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھی نہ تھی۔ محبت کی جلن، شیراز کو حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں اسے غیر فطری راستے اپنانے پر مجبور کر گئیں اور وہ مائی جمی کی کٹیا تک پہنچ گئی۔ مائی جمی کون تھی؟ ندی پار کر کے جاؤ تو آگے چند ٹوٹی پوٹی قبریں تھیں جو صدیوں سے اس جگہ پہ موجود تھیں۔ وہ کوئی باقاعدہ قبرستان نہیں تھا، مگر ندی پار کر کے راستہ دشوار گزر تھا۔ راستے میں کتے بھی تھے، بلیاں بھی تھیں، آسمان پر چیل اور کوے بھی منڈلاتے رہتے تھے، کیونکہ مائی جمی کے عقیدت مندوں کے ہاتھ میں گوشت اور کلیجی بھی ہوتی تھی۔ اور جب وہ مائی جمی کی کٹیا تک پہنچتے تو تعویذ گنڈوں کا سلسلہ، جھاڑ پھونک کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ مائی جمی کی عمر نہ جانے کتنی تھی، اس کے سر کے سارے بال سفید تھے، چہرہ اور جسم جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب لاٹھی ٹیک کر چلتی تو اس کا جسم کا ہر عضو لرز رہا ہوتا تھا، مگر اس کا جلال اور گرج چمک کی آواز سامنے والے پر کھگی طاری کر دیتی۔ وہ اپنے عقیدت مندوں کا علاج جھاڑ پھونک تعویذ گنڈوں سے کرتی تھی اور نجمہ بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ شیراز کو حاصل کرنے کے لیے وہ دشوار گزار راستہ کاٹتے ہوئے اس تک پہنچ گئی اور 4 عدد تعویذ لے کر آ گئی۔ ان تعویذوں کو امرود کے پیڑ کے نیچے شمال، جنوب، مغرب اور مشرق میں دبانا تھا، جن پر نشانات لگے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ اس کی خالہ کا گھر تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے ایک دن رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس نے وہ تعویذ امرود کے پیڑ کے نیچے دبا دیے، مگر گھبراہٹ میں، کیونکہ ایک کمزور لڑکی تھی، گھبراہٹ میں ان کی ترتیب سے دبانا بھول گئی۔ اب اس نے
شیراز کے خواب دیکھنا شروع کر دیے. خود کو دلہن بنتا ہوا دیکھتی، شیراز کو دولہا. اور پھر واقعی 1 مہینے کے اندر اندر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ دونوں کی شادی ہو گئی. نکاح نامے میں نجمہ کا نام لکھ دیا گیا. وہ مسز شیراز بن گئی. دنیا جہاں کی خوشیاں اس کو مل گئیں. مگر شیراز دل سے اس کا نہ ہوا، کیونکہ اس کے دل میں تو شاہینہ بسی ہوئی تھی، اور بسی ہوئی بستیوں کو اجاڑنے کے لیے طوفانوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. نجمہ دیکھتی کہ وہ اس کا شوہر تو بن چکا ہے، مگر محبوب شوہر نہیں ہے اس کا. وہ محبوب تو وہ کسی اور کا ہے. ہاسپٹل میں وہ دیکھتی کہ شیراز اور شاہینہ کی آنکھوں میں کیا بریکنگ نیوز چل رہی ہیں، مگر وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی ہاسپٹل کے اندر. اور پھر دوبارہ اس نے وہی غیر فطری راستہ اپنانے کا سوچا. اس مرتبہ جو مائی جمی نے اسے راستہ بتایا بہت خطرناک تھا. اس نے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا اور کہا کہ یہ ایک مرتی ہوئی نوجوان عورت کی زبان کے نیچے رکھنا ہے، پھر اس کا منہ بند کر دینا ہے. کام اگرچہ خطرناک تھا اور نجمہ جیسی بزدل لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، مگر شیراز کی محبت میں وہ بہت دلیر ہو چکی تھی اور وہ بلا شرکت شیراز کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی. پھر ایک دن اس کو موقع مل گیا. ایک عورت جو کہ عمر رسیدہ تھی، اس نے اس کے سامنے دم توڑا اور ڈاکٹروں نے اس کی موت ڈکلیئر کر دی. اس نے موقع پا کر تعویذ اس کی زبان کے نیچے رکھا اور منہ بند کر دیا. پھر اس کا سر پٹی سے باندھ کے اور جبڑے کے نیچے سے باندھ کے بند کر دیا، جیسا کہ عموماً مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ وہ لاش اس کو گھور رہی ہے، اس کی آنکھیں گھور رہی ہیں. اس نے جلدی سے اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں. یہ تمام کام کرتے ہوئے نجمہ پر لرزہ طاری تھا. اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا. اے سی چلنے کے باوجود اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا. مگر شیراز کی محبت میں وہ دلیر ہو چکی تھی. وہ عورت جو کوئی بھی تھی، اس کی آنکھیں نجمہ کا پیچھا کرتی رہی. وہ سوتی تو وہ آنکھیں گھورتی اس کو، اور وہ رات کو گھبرا کر اٹھ بیٹھ جاتی اور اس کی سانس تیز تیز چلنی شروع ہو جاتی. مگر وہ اپنے دل کو تسلی دیتی کہ اب شیراز اس کا مالک بن جائے گا، شاہینہ کا جادو اس کے سر سے اتر جائے گا. مگر ایسا کیا ہوا کہ چند ماہ کے اندر ہی اندر شیراز نے اسے طلاق دے دی. یہ عجیب معاملہ ہوا. بجلیاں تھیں، یہ ایک طوفان تھا، سونامی تھا، جو نجمہ پر آ کر گزر گیا. اس کو چپ سی لگ گئی. اور پھر چند دنوں بعد ہی شیراز شاہینہ کا ہسبینڈ بن گیا. وہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیسے دیکھ سکتی تھی شیراز کو کسی اور کا ہوتا ہوا. اس نے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ دی. اس کو چپ سی لگ گئی اور لگتا تھا وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی ہے. خواتین حضرات، ایک بیماری ہوتی ہے ڈرائی ماؤتھ سنڈروم. اس میں منہ کے اندر جو گلینڈ ہوتا ہے وہ سلائیوا بنانا یا لعاب بنانا بند کر دیتا ہے. اب زبان خشک رہتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، نوالا نگلنے میں مشکل ہوتی ہے. منہ پورا خشک رہتا ہے، اکڑا ہوا رہتا ہے. حتیٰ کہ کھانا کھانے کے لیے مریض کو پانی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک ایک نوالے کے ساتھ اس کو پانی پینا پڑتا ہے تاکہ جسم کے اندر غذا جائے. اور انسان جو ہے عبرت کا نشان بن جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے انسان. وہ کسی کے سامنے کھانا کھا نہیں سکتا. یہی کچھ ہوا اس کہانی کے کردار کے ساتھ. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا جرم کتنا بڑا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے یوں سزا دی کہ وہ سسک سسک کر زندگی کے دن کاٹ رہا ہے. برس ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.